بنازم به نام بزرگت مجاهد نترس و صبوری. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اراز۔ دوستو آج میں بات کروں گا پاکستان میں جہاد کرنے والے مجاہدین کشمیر میں کیوں نہیں جا کر لڑتے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عرصہ دراز سے پاکستان میں جہاد کرنے والے مجاہدین پر کیا جا رہا ہے۔ دوستو ایک بہترین مثال پیش کر کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ایک نامعلوم بھائی نے اپنی تحریر میں کی ہے، جسے میں اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اس امر کی طرف بھی آپ کی توجہ دلوا دوں کہ پاکستان میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی قیادت میں سے اکثر کشمیر کے محاذ پر داد شجاعت لے چکے ہیں، لیکن آخر کیوں وہاں سے یہی کشمیر کا جہاد کرنے والے لوگ واپس ادھر آ گئے؟ دوستو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ دوستو انڈین جیل توڑ کر فرار ہونے والے شہید الیاس کشمیری کوئی معمولی شخص نہ تھے۔ کشمیر اور افغان جہاد سے وابستہ ہزاروں مجاہدین کے نزدیک الیاس کشمیری انتہائی سچے اور کھرے کردار کے مجاہد تھے، جنہوں نے سابق افغان جہاد میں روس کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف جاری جہاد کشمیر اور موجودہ طاغوت اکبر کے خلاف جاری جہاد میں بے پایاں قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہو شہید الیاس کشمیری رحمہ اللہ پر۔ 42 سالہ شہید الیاس کشمیری کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے تھا۔ آپ عسکری امور میں اپنے دوڑ کے چوٹی کے استاد تھے اور گوریلا جنگ کے ماہر کمانڈر تھے۔ دوستو روسی حملہ آوروں کے خلاف جہاد کے دوران ہی آپ رحمہ اللہ نے اپنی ایک آنکھ کا نذرانہ رب کے دربار میں پیش کیا، لیکن مجال ہے جو اس مرد مجاہد کے شوق شہادت میں کچھ کمی آئی ہو۔ دوستو افغان جہاد میں روسی شکست کے بعد شہید الیاس کشمیری جیسے سینکڑوں مجاہدین جہاد اور شہادت کی تڑپ لیے کشمیر کے مظلوم عوام کو پنجہ ہنود سے آزاد کرانے کے لیے مقبوضہ وادی کشمیر کی طرف جوگ در جوگ رخ کرنے لگے۔ شہید الیاس کشمیری رحمہ اللہ چونکہ اہم تربیت یافتہ کمانڈر تھے اور شاید اسی لیے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے الیاس کشمیری کو آزاد چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو کشمیریوں کی مدد کے لیے کہا۔ جہاد سے بے پناہ محبت کی بدولت آپ نے اس جہادی تحریک میں شمولیت اختیار کرنے میں برابر بھی تردد سے کام نہ لیا۔ 1991 میں آپ نے حرکت الجہاد الاسلامی کے کشمیر سیٹ اپ میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن چند برسوں بعد اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ سے تنگ آ گئے اور اس گروپ سے الگ ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ سے بالاتر ہو کر الیاس کشمیری نے حرکت الجہاد الاسلامی کا 313 بریگیڈ کی بنیاد رکھی، جس نے چند ماہ میں اس قدر جارحانہ کارروائیاں کی کہ انڈین آرمی اس کے نام سے لرز اٹھتی تھی۔ اکثر کارروائیوں میں آپ رحمہ اللہ خود شہادت کی تمنا لیے شریک ہوتے تھے۔ یہ آپ کی وہ امتیازی شان تھی جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں میں آپ رحمہ اللہ ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ دوستو ایک مرتبہ آپ کو بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں آپ کے ایک ساتھی نصر اللہ منصور کے ہمراہ گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ آپ 2 سال تک مختلف جیلوں میں قید کی صحبتیں برداشت کرتے رہے اور بالآخر ایک دن الیاس کشمیری نصرت الہی کی بدولت جیل توڑنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ آپ کا پرانا ساتھی نصر اللہ منصور ابھی تک بھارتی جیل میں قید ہے۔ بھارتی جیل سے فرار ہونے کے بعد الیاس کشمیری ایک افسانوی کردار بن گئے۔ جہاد کشمیر سے متعلق کئی رسالوں میں آپ کو ہیرو قرار دیا جانے لگا۔ 1998 میں بھارتی فوج نے بارڈر پر حملہ کر کے آزاد کشمیر کے نہتے شہریوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تو الیاس کشمیری نے بھارتیوں کی پشت سے حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنایا اور آپ نے کئی مرتبہ یہ کام سر انجام دیا، جس سے مکار ہندوؤں کو کافی گہرے زخم لگے اور وہ اپنی حرکات سے باز آ گئے۔ فروری 2000 کی ایک رات آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈو گروپ بلیک کیٹ نے ایک پاکستانی گاؤں پر حملہ کر دیا۔ بھارتی کمانڈوز نے ساری رات اس گاؤں میں گزاری۔ اگلی صبح 3 لڑکیوں کے گلے کاٹے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ 2 لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے لے گئے۔ 24 گھنٹے بعد ان لڑکیوں کے سر کاٹ کے پاکستانی فوجیوں کی جانب پھینک دیے۔ دوستو اللہ کا یہ شیر الیاس کشمیری بھارتی فوج کی اس گھٹیا حرکت کا سن کر زخمی شیر کی مانند ہو گیا اور آپ نے اس واقعے کا بدلہ لینے کا اعلان کر لیا۔ اگلے دن 26 فروری کو الیاس کشمیری نے نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کے خلاف گوریلا آپریشن کیا۔ 313 بریگیڈ کے 25 سرفروشوں کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر لائن آف کنٹرول پار کر کے بھارتی فوج کے ایک بنکر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے اندر گرینیڈ پھینکے۔ دوستو اپنے ایک ساتھی کی شہادت پر وہ ایک بھارتی فوجی کیپٹن کو زندہ حراست میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور جبکہ 7 گائے کے پجاریوں کو واصل جہنم کرنے میں کامیاب رہا۔ اس بھارتی فوجی کیپٹن کا سر مقتولوں کے ورثہ کے سامنے کاٹا گیا
گیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھیوں نے تصاویر بھی بنائی جو آپ کے ساتھیوں کے پاس اس واقعے کی یادگار کے طور پر محفوظ ہیں۔ پھر یہ سر پاکستانی فوج کے حوالے اور بعد ازاں یہ سر اس وقت کے فوجی سربراہ پرویز مشرف کو پیش کیا گیا۔ پرویز مشرف نے بہادری کے اس لاجواب مظاہرے کو سراہتے ہوئے الیاس کشمیری کو نقد 1 لاکھ روپے بطور انعام دیا۔ سر اپنے ہاتھ میں لیے آپ کی تصویر اس وقت بہت سے پاکستانی اخبارات میں شائع ہوئی۔ الیاس کشمیری کشمیری مجاہدین میں بہت اہمیت حاصل کر گئے۔ آپ کو ایک ہیرو کے طور پر جانا جانے لگا جنہوں نے غیر معمولی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو راحت عطا کی اور ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لیکن یہ مرد مومن دنیا کے تمغوں سے بے نیاز رب کا متلاشی ہی رہا۔ اس واقعے کے بعد ہی جامعہ محمودیہ اسلام آباد کے مولانا ظہور احمد علوی نے بھارتی فوجی افسران کے سر قلم کرنے کے حق میں فتویٰ دیا۔ دوستو، کشمیری مجاہدین کی طرف سے کندہار ہائی جیکنگ کے بعد جب مولانا مسعود اظہر بھارتی قید سے رہا ہو کر پاکستان آئے اور انہوں نے آتے ہی جیش محمد کے نام سے اپنی جہادی تنظیم کے قیام کا اعلان کر دیا، کشمیر جہاد سے وابستہ بہت سے سرکردہ افراد اس نئی جہادی جماعت میں شامل ہو گئے۔ جنرل محمود چاہتا تھا کہ الیاس کشمیری بھی جیش محمد میں شامل ہو جائے اور آپ اپنا بیس کیمپ باسکر پہاڑی انڈیا کے حوالے کر دیں۔ مولانا مسعود اظہر کو اپنا لیڈر اور رہنما مان لے اور ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جائیں، جس کے لیے آپ پر شدید دباؤ ڈالا جانے لگا۔ لیکن اس دور اندیش اللہ کے بندے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کسی بھی دباؤ کی پرواہ نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناپاک فوج کے حکم سے جیش محمد کی جنگجوؤں نے الیاس کشمیری کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف بھارتی افواج نے ان کے بیس کیمپ پر شدید بمباری کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ محفوظ رہے اور آپ کے کافی ساتھی اس معرکے میں شہید ہوئے۔ اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ بعد ازاں وہ بیس کیمپ انڈیا کو تحفے میں پیش کر دیا گیا۔ تقریباً اسی وقت میں 9/11 کا مبارک واقعہ ہوا اور اس کے بعد الیاس کشمیری کو ہیرو سے دہشت گرد بنا دیا گیا۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ آپ کو گرفتار کرنے لگی اور بالآخر پرویز مشرف کو 2003 میں ہونے والے قاتلانہ حملے کے جھوٹے الزام لگا کر الیاس کشمیری کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ مشرف حملے کے وقت الیاس کشمیری نے کنٹرول لائن عبور کر کے وادی میں داخل ہوئے تھے، جہاں آپ نے جموں کے علاقے ٹانڈا میں حملہ کر کے کئی سینئر بھارتی فوجی عہدیداروں کو ہلاک کیا تھا۔ پاکستان میں ISI کی جیل کے دوران قید آپ پر بے انتہا تشدد کیا جاتا رہا۔ آپ رحم اللہ نے جرم بے گناہی کی سزا 1 سال کاٹی۔ بالآخر فوجی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ کر سکی اور مجبوراً آپ کو رہا کرنا پڑا، لیکن دوبارہ آپ کو 2005 میں بغیر کوئی جرم بتائے گرفتار کر لیا گیا اور بدترین تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، جس پر سید صلاح الدین حزب المجاہدین کے سینئر رہنما یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستانی اور بھارتی جیلوں میں کوئی فرق نہیں، یہ لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ ہم کشمیری ہیں۔ بالآخر 1 سال مزید قید رہنے کے بعد آپ کو کشمیر کے جہادی گروپس کے دباؤ پر دوبارہ رہا کرنا پڑا۔ دوستو، پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتاری اور تشدد نے الیاس کشمیری کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور آپ نے اپنے آپ کو کشمیری عسکریت پسندوں سے علیحدہ کر لیا اور چند عرصے کے لیے خاموش رہے۔ جولائی 2007 میں لال مسجد کے آپریشن نے الیاس کشمیری کو مکمل طور پر تبدیل کر ڈالا اور آپ اپنی خاموشی توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بہنوں کے دفاع میں ہر وقت جان کی بازی لگا دینے والے شیر نے جب اپنی ہی ناپاک فوج کے مظالم دیکھے اور ان کے ہاتھوں شہید کی جانے والی بہنوں کی خبریں سنی تو آپ تڑپ کر رہ گئے۔ بہنوں کی نفاذ شریعت کی پکار نے آپ کے دل و دماغ کی حالت بدل کر رکھ دی۔ آپ نے ناپاک فوج کے حد سے زیادہ بڑھتے مظالم دیکھ لینے اور اس فوج کا اصل چہرے عیاں ہونے کے بعد لال مسجد کی مظلوم بہنوں کی شہادت کا انتقام لینے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے شمالی وزیرستان ہجرت کی۔ دل میں شہادت کی تمنا لیے یہ مرد مجاہد شمالی وزیرستان میں کئی برس انتہائی قابل جہادی استاد کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یہ علاقہ آپ جیسے مخلص مجاہدین، آپ کے دوستوں اور ہمدردوں سے بھرا ہوا تھا۔ انصار و مجاہدین کی اس عجیب و غریب بستی میں الیاس کشمیری نے اپنے 313 بریگیڈ کو دوبارہ منظم کیا اور طالبان کے ساتھ مل کر طاغوت اکبر امریکہ اور اس کے فرنٹ لائن اتحادیوں کے خلاف جہاد میں سرگرم ہو گئے۔ دوستو، الیاس کشمیری کے چیدہ کارناموں میں سے آپ نے راولپنڈی میں میجر جنرل فیصل علوی کے قتل سمیت پاکستان کے مختلف عسکری علاقوں میں حملے کیے۔ میجر جنرل فیصل علوی کا تعلق بھی SSG سے تھا
اور اس خبیث نے 2004 میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے پہلے فوجی آپریشن کی قیادت کی تھی۔ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے کفار کی صف میں شمولیت کے باعث الیاس کشمیری نے ناپاک فوج کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ پاکستان میں فوج اور خفیہ اداروں کے دفاتر پر ہونے والے بڑے حملوں کے پیچھے آپ ہی کا نام بتایا جاتا رہا۔ آپ نے عالمی جہادی تحریک قاعدۃ الجہاد کے ایک مجموعے کے امیر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ الیاس کشمیری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی شہادت کے بعد جانشین کے طور پر جن لوگوں کا نام لیا جا رہا تھا ان میں الیاس کشمیری بھی شامل تھے، اور آپ نے شیخ اسامہ کی شہادت کا بدلہ کراچی مہران بیس اور دیگر کئی بڑے حملوں کی صورت میں لے کر مومنوں کے سینوں کو سکینت بخشی۔ بالآخر یہ مرد مجاہد جون 2011 میں اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو ایفا کرتے ہوئے جنتوں کے جانب منہ سفر ہوا۔ اللہ ان کی شہادت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے، آمین۔ یہ مجاہدین حقیقتاً اسلام کی پہلی دفاعی لائن ہے اور بلا امتیاز ہیں۔ دوستو، تحریر والے نے اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وجوہات کیا تھیں کہ یہی قائدین کشمیر کے محاذ کو چھوڑ کر پاکستان کی اس مرتد فوج کے خلاف جہاد پر مجبور ہو گئے۔ کشمیر کا محاذ ہماری موجودگی میں کیسا سرگرم تھا ساری دنیا جانتی ہے، اور آج کے موجودہ حالات بھی وہاں دیکھ لیں۔ ہم نے پہلے بھی کشمیر میں جہاد کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس جہاد میں رکن رکاوٹ ڈالنے والوں کو لگام ڈالیں گے، پھر کشمیر کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر میں جہاد بھی کر رہے ہوں اور ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے پاکستان کی مرتد فوج اور حکومت موجود ہو۔ دوستو، یہ تحریر لکھنے والے نے لکھا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، ہم پھر سے کشمیر کے محاذوں کو گرما کر ہندوستان سے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا انتقام لیتے ہوئے کشمیر میں اسلامی نظام نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ اے حرم کے بیٹو، تم سلامت رہو، اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں۔